پاکستان میں 8 فروری یعنی کل صبح کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ یہ الیکشن ہونے سے پہلے ہی متنازع ہو چکے ہیں کیونکہ ان الیکشن میں پاکستان کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو کارنر کر دیا گیا ہے۔ اگر ہم 2018 کے الیکشن کا موازنہ 2024 کے الیکشن سے کریں تو جو اب تک پاکستان تحریک انصاف نے سہا ہے اس کا 10% بھی 2018 کے الیکشن میں پی ایم ایل این نے نہیں سہا تھا۔ لیول پلینگ فیلڈ تو ایک بہت بڑا نام ہے، پاکستان تحریک انصاف کو فیلڈ ہی نہیں دی گئی۔ پچھلے 1.5 سال میں جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا وہ اسی لیے تھا تاکہ پاکستان تحریک انصاف کو بحیثیت ایک جماعت الیکشن میں نہ جانے دیا جائے۔ آئیے ذرا اسے ری کیپ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پی ٹی آئی کے تمام لیڈروں کو 9 مئی کے واقعات کی نظر کر دیا جاتا ہے، ان لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو ایک بڑی تعداد میں گرفتار کر لیا جاتا ہے اور ان پر کیسز کر دیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی ایک کیس میں رہا ہوتا ہے تو اسے دوسرے کیس میں دھر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد پریس کانفرنس کا ایک عجیب سا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس میں پی ٹی آئی کا جو شخص یہ کہہ دے کہ میرا عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کو رہا کر دیا جاتا ہے اور اس پر تمام کیسز کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے عمران خان صاحب کو تنہا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور جو شخص یا افراد عمران خان کے ساتھ منسلک ہیں یا تو وہ جیلوں میں ہے یا تو وہ انڈر گراؤنڈ ہونے پر مجبور ہیں۔ اس طرح پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ کو الیکشن سے دور کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشنز کروائے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو کالعدم قرار دے دیا اور پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لے لیا۔ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا اور جب پی ٹی آئی کو پشاور ہائی کورٹ سے ریلیف ملا تو الیکشن کمیشن نے ایک جماعت کا کردار ادا کیا اور جا کے سپریم کورٹ میں پشاور ہائی کورٹ کے خلاف اپیل کر دی۔ سپریم کورٹ میں بلے کے نشان کے حوالے سے سماعت ہوئی تو سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لے لیا اور اس طرح پورے پاکستان میں کرپشن اور ہارس ٹریڈنگ کے لیے دروازے کھول دیے گئے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف نے پھر بھی ہمت نہ ہاری۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بلے کا نشان واپس لینے کے بعد پی ٹی آئی کے تمام امیدواروں کو آزاد تصور کر دیا۔ اب پی ٹی آئی کی یہ بہت بڑی مشکل تھی کیونکہ تمام امیدواروں کو ڈیفرنٹ سمبلز الاٹ کر دیے گئے۔ اب لوگوں کے لیے یہ پہچاننا بہت مشکل تھا کہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ کون سا ہے۔ پھر جب کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی باری آتی ہے تو پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے امیدواروں سے کاغذات نامزدگی چھین لیے جاتے ہیں اور جو لوگ کاغذات نامزدگی جمع کرواتے ہیں ان میں سے کافی لوگوں کے کاغذات نامزدگی کو مسترد کر دیا جاتا ہے اور کافی پی ٹی آئی کینڈیڈیٹس کے کاغذات نامزدگی کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ معاملات کورٹ میں جاتا ہے تو کافی امیدواروں کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ پھر جب الیکشن کمپین شروع ہوئی تو تمام جماعتوں کو کمپین کرنے کی اجازت تھی لیکن صرف پی ٹی آئی کے امیدواروں کو الیکشن کمپین کرنے کی اجازت نہیں ملی اور بانی پی ٹی آئی کو مجموعی طور پر 31 سالوں کی سزا سنائی گئی۔ یہ اس لیے تھا تاکہ ووٹرز کے اندر ایک مایوسی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ جب الیکشن کا دن آئے تو ووٹرز گھر سے باہر ہی نہ نکلیں اور ووٹرز کا ٹرن آؤٹ بہت کم ہو تاکہ اس کا فائدہ دوسری جماعتوں کو مل سکے۔ لیکن اگر الیکشن والے دن ووٹرز نکل آتے ہیں تو گیم چینج ہو جائے گی اور جو سلیکشن کا پورا منصوبہ بنایا ہوا ہے وہ تباہ ہو جائے گا۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ کل ووٹ کے لیے لازمی نکلیں، آپ کا ایک ووٹ پاکستان کی قسمت بدل سکتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔